السلام علیکم جی. آج عمران ریاض خان جو کہ سینئر اینکر پرسن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے ایک میناز ولاگر ہیں، انہوں نے لاہور بار کے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں جو رجیم چینج ہوئی ہے اس کی 7 وجوہات بیان کی ہیں. لیکن دا تھنگ از کہ ان 7 وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک 8ویں اور میجر وجہ بھی موجود ہے، جو کہ میرے خیال میں ابھی تک کوئی بھی ایسا اینالسٹ، کوئی بھی ایسا صحافی، جرنلسٹ یا پھر کوئی بھی ایسا ولاگر نہیں ہے جس نے اس وجہ کے بارے میں ذکر کیا ہو. کیونکہ اگر اس وجہ کے بارے میں ذکر کرے کوئی بھی صحافی تو ہمارے مائنڈ میں ایک بات آتی ہے کہ جناب بلیک ویگو از ویٹنگ آؤٹ سائڈ یور ہوم. لیکن چلیں آج میں اس معاملے کے اوپر بات کرتا ہوں اور بات کرتے ہیں کہ 8ویں وجہ. سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں جو 7 وجوہات عمران ریاض خان نے بولی، اور میں اتفاق بھی کرتا ہوں یہ 7 کی 7 وجوہات ہوں گی بھی. پہلی جو وجہ عمران ریاض خان نے بولی وہ ہے جناب کہ پاکستان میں یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ امریکہ کو نہیں پسند آیا، اور امریکہ نے اس وجہ سے جو ہے وہ رجیم چینج کا آپریشن سٹارٹ کیا. سب سے پہلا انہوں نے جو پوائنٹ اٹھایا وہ یکساں نظام تعلیم کا تھا. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بھی امریکہ کو پسند نہیں تھا. اور جو ایک مسلم امہ کو یونائٹڈ کرنے میں اور مسلم امہ کو متحد کرنے میں امریکہ کے خلاف جو ہے یا امریکہ کے مفادات کے خلاف، کیونکہ لازمی بات ہے جب مسلم امہ ایک ہو جائے گی تو جتنے بھی یہ ممالک جس طرح اسرائیل ہوگا، امریکہ ہوگا، ان کے لیے ان کے مفادات میں وہ چیز بہتر نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ کہتے تھے کہ جناب آپ اسلاموفوبیا پہ بات نہ کیا کریں، لیکن عمران خان وہ بات کرتے تھے. تیسری جو انہوں نے وجہ بتائی، انہوں نے وجہ عمران ریاض خان نے بولی کہ جناب اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے لیے پاکستان کوئی درمیانی راستہ نکالے. تو وہ عمران خان نہیں مان رہے تھے. لیکن اس چیز کے اوپر میں تھوڑا سا اختلاف بھی رکھتا ہوں. میرا ذاتی ایک تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اگر اسرائیل تو کوشش کر رہا ہے پچھلے 75 سالوں سے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مطلب جو پاکستان ہے، 75 تو نہیں میرے خیال میں تقریباً 60-65 سالوں سے وہ اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے. اور ان کی کوشش ہمیشہ سے اس لیے ناکام، کیونکہ حکومتوں کے اوپر اگر ہوتا تو حکومتیں تو کب کا اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہوتی. لیکن جو عوام کا ایک پریشر ہے اور جو پاکستانی عوام کی جو امنگیں ہیں، جو خواہشات ہیں اور ان کا جو نظریہ ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بھی حکومت جائے گی تو میرے خیال میں وہ حکومت نقصان اٹھائے گی. لیکن یہ عمران ریاض خان نے بولا کہ جناب اسرائیل کو جو وہ کہتے ہیں امریکہ کہ اسرائیل کے بارے میں کچھ گنجائش پیدا کی جائے، تو وہ عمران خان نہیں پیدا کر رہے تھے. اور ابھی جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور چوتھی جو چیز انہوں نے بولا کہ جناب رشیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو آغاز نہ کیا جائے. امریکہ یہ چاہتا تھا، لیکن عمران خان کیونکہ پاکستان کو رشیا سے کافی زیادہ فائدے، کیونکہ آج کے دور میں میرے خیال میں جو جنگیں ہیں وہ بہت کم ہو چکی ہیں، لیکن اسی قسم کی جو ہیں پراکسیز وارز ہوتی ہیں اور 5th جنریشن جس کو وار کہا جاتا ہے. اب بات ایسی ہے کہ رشیا سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ تھا. ایک تو 30% سستی جو ہے وہ گندم مل رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول تھا وہ بھی 30% سستا مل رہا تھا. تو عمران خان امریکہ کی یہ بات بھی ماننے کو تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے جو ہے ابھی جو حکومت آئی ہے، جو رجیم کے چینج کے بعد حکومت آئی ہے، عمران ریاض خان نے بولا کہ بات ایسی ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ رشیا کے ساتھ ابھی تعلقات قائم نہیں کر رہی. اس کے بعد انہوں نے جو نیکسٹ پوائنٹ بولا وہ یہ ہے کہ چائنا کے جو آپ کے تعلقات پاکستان اور چائنا کے، اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے، اور امریکہ چاہتا تھا کہ ان تعلقات کو محدود کیے جائیں. عمران ریاض خان کا کہنا تھا کہ بات ایسی ہے کہ یہ ابھی اگر ملک پاکستان کے حالات دیکھے جائیں تو وہ تعلقات محدود ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ جتنے بھی چائنیز جو انویسٹرز تھے، چائنیز جو بزنس کمیونٹی تھی، وہ واپس چائنا جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں تو جتنے بھی مطلب چائنیز جو یہاں پر
کچھ اکیڈمیز تھی جن میں چائنیز سکھائی جاتی تھی وہ بھی کلوز کر دی گئی. تو یہ انہوں نے اپنا ایک جینون ایشو سامنے رکھا. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ بات ایسی ہے کہ جو لاسٹ پوائنٹ انہوں نے بولا کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے, یہ امریکہ چاہتا ہے, اور جو ہے انڈیا کے ساتھ جو ہے تعلقات کو نارملائز کیا جائے. تو عمران خان کی حکومت یہ کام نہیں کر رہی تھی, جس کی وجہ سے امریکہ نے رجیم چینج کا آپریشن جو ہے وہ کیا, اور ابھی جو حکومت ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے اور کچھ اقدامات بھی کر چکی ہے. یہ تمام باتیں, یہ 7 پوائنٹ تو جناب انہوں نے بولے آج جو لاہور بار کی جو ایک تقریب تھی وہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور باتیں, آج ایک اور ان کا انٹرویو ایک وائرل تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا جو یہ رجیم چینج کا جو آپریشن ہوا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا مکمل کردار تھا, اور یہ بہت سارے صحافی, بہت سارے بشمول میرے, میں بھی کہتا ہوں کہ بالکل ان کی بات درست تھی. اب بات کرتے ہیں جناب 8ویں پوائنٹ کی طرف, اور 8واں نقطہ جو کہ بہت سارے جو اینالسٹ ہیں, بہت سارے یوٹیوبرز ہیں, بہت سارے ولاگرز ہیں, بہت سارے جرنلسٹ ہیں, جو میرے خیال میں یہ نقطہ بہت پہلے ہی سب کو سمجھ تو آگے ہونا ہے, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں نے آج تک اس نقطے کے اوپر کسی کو بات کرتے ہوئے نہیں سنا. میں نے جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی اس سے پہلے ایک کالم بھی لکھا تھا, تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے وہ کالم لکھا, اور الحمدللہ تاریخ نے ثابت کیا کہ اس کالم میں ایک جو بات میں نے لکھی تھی وہ تقریباً درست ثابت ہو رہی ہے. وہ کالم کا جو ٹائٹل تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کالم کا ٹائٹل تھا کھیل تو صرف نومبر کا ہے. تو یہ اس کالم کا ٹائٹل تھا. تو میرے خیال میں جو رجیم چینج کا آپریشن کیا گیا ہے اس کے پیچھے جو مین وجہ ہے وہ میرے خیال میں یہ 7 وجوہات بھی ہیں, لیکن یہ مائنر وجوہات ہیں. اگر ہم لوگ جو تھوڑے بڑے لیول پہ سوچیں تو میرے خیال میں یہ مائنر وجوہات میں آ جاتا ہے, کیونکہ پاکستان میں ایک بات مشہور ہے, اور اگر زمینی حقائق دیکھے جائیں تو وہ صرف مشہور نہیں ہے, حقیقتاً وہ بات موجود بھی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہے یا پھر وہ بڑے سے بڑا کام ہے, یا کوئی بھی فیصلہ لینا ہے یا کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے, اپنے جو فارن پالیسیز جو سیٹ کرنی ہے, اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا مکمل ہاتھ ہوتا ہے. تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی میرے خیال میں جو ہے امریکہ کو کچھ خاص خوش نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ امریکن مفادات کے خلاف بہت سارے فیصلے جو پاکستانی مفادات میں تھے لیکن امریکن مفادات کے خلاف تھے, وہ تمام کے تمام فیصلے اسی اسٹیبلشمنٹ کے دور میں ہوئے. اب بات ایسی ہے کہ جو مین 8واں پوائنٹ جو مجھے لگتا ہے اور جو میرا تجزیہ ہے اور میرے خیال میں یہ بات سب سے میجر بات ہے, وہ یہ ہے کہ جناب نومبر میں جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا معاملہ ہے. تو بات ایسی ہے کہ اگر نومبر سے فوراً پہلے کوئی بھی حکومت چینج کی جاتی تو میرے خیال سے اس حکومت کے لیے جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی جو سلیکشن تھی وہ ایک متنازع ہو جاتی. کیونکہ اس میں یہ تھا کہ عوام کو بھی پتہ چل جاتا کہ جناب یہ نومبر کی کہانی تھی ساری, اور باقی بھی جتنے معاملات ابھی جو 7-7 8-8 پوائنٹس مختلف لوگ بول رہے ہیں, ہر بندہ ایک اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہے, عوام اپنے نظریے سے سوچ رہی ہے. لیکن اس وقت اگر نومبر سے 1-2 مہینے پہلے بات کی جائے یا 1-2 مہینے پہلے اگر حکومت کو چینج کیا جاتا تو میرے خیال میں اس حکومت کے لیے نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا. تو ہمارے ملک پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی کرسی جو ہوتی ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کرسی ہوتی ہے, اور جس کے پاس وہ کرسی ہوتی ہے پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے, بلکہ پاکستان نہیں باقی ممالک میں بھی پاکستان کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کرسی کے اوپر جو شخص ہے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو وہ بہت سارے فیصلے ہمارے لیے بہتر کروا سکتے ہیں پاکستان کے اندر. اب بات ایسی ہے کہ رجیم چینج جو ہوا ہے جو میرے نزدیک سب سے بڑا وجہ ہے وہ یہی ہے کہ نومبر میں آرمی چیف کی سلیکشن تھی, اور آرمی چیف کیونکہ کوئی بھی ملک جتنے بھی ایکسٹرنل ممالک ہیں پاکستان کے علاوہ, اور خصوصاً جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بھی سوٹ نہیں کرتے تھے جو آرمی چیف عمران خان جن کو بنانا چاہتے تھے. آرمی چیف کے لیے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے جو سب سے زیادہ موزوں شخصیت ہے وہ جنرل فیض حمید ہے, یہ کون نہیں جانتا. تو جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ان کو امریکہ نہیں چاہتا,
ان کو اسرائیل نہیں چاہتا. کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ موساد اور CIA کو نکال باہر پھینکا افغانستان سے، امریکن فورسز کو باہر نکال پھینکا. 27 فروری پہ جو 2019 کو جو انڈیا نے ہماری حدود کی خلاف ورزی کی تھی، وہ بھی تمام جو انفارمیشن تھی. اور اگلے دن جو فار ایگزامپل وہ کچھ راکٹس وغیرہ لانچ کرنے لگے تھے، وہ تمام ان آپریشنز کو سب سے زیادہ جو لیڈ کیا وہ جنرل فیض حمید نے کیا، اس وقت کے جو DGISI تھے. اور ابھی جو PTI اور عمران خان کو سوٹ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ جنرل فیض حمید کرتے ہیں. تو امریکہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ جناب جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی اسٹاف کی گدی مل جائے. اور اگر ان کو یہ گدی مل جاتی ہے تو پھر امریکن مفادات کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوں گے. تو اسی کے ساتھ جناب اپنے میزبان قمر عباس کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. السلام علیکم.